بسم اللہ ابتدا، دل نشین و جاں فضا، رحیم و کریم و مہرباں، فقط واحد ہے خدا۔ آئی بی ایس ریڈیو ٹی وی فار یو کے چاہنے والوں، السلام علیکم۔ میں ہوں بشیر شاد، اور فرانس میں بسنے والے بہت ہی پیارے دوستوں کا اصرار تھا کہ یہاں بھی اسٹوڈیو کھولا جائے، تو یہ لیجیے ٹی وی فار یو پیرس اسٹوڈیو کا افتتاح کرتے ہوئے ہم مائک آر جے سندس حیات کو دیتے ہیں تاکہ شکار کی چھٹی قسط آپ تک پہنچائی جائے۔ آنکھوں ہی آنکھوں میں اشاروں کی زبان نے طریقہ ہائے واردات کی تصدیق کی، اور ڈولی نے مسکراہٹوں میں سمجھ گئی کہہ کے سر نگوں کر لیا۔ معزز ناظرین، میں ہوں آر جے سندس حیات، ناول شکار کی چھٹی قسط آپ کی نظر کر رہی ہوں۔ کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اپنے دوستوں میں اسے شیئر کیجیے، چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا۔ بہت شکریہ۔ معاہدوں کی پاسداری نہیں ہوتی کیونکہ روک تھام کرنے والا کوئی نہیں۔ ملکی سالمیت کو ہر لمحے یہی خطرہ درپیش رہتا ہے۔ حاکم غیر لبنانی باشندوں کو محکوم کر کے اس مقام پر لے جانا چاہتے ہیں جہاں ان کے ایک اشارے پر ہر کوئی کٹ پتلی بن کر ناچے۔ اتفاق کی برکات سے نابلد، ہر وقت خوف کے عالم میں رہنے والی قوم جدھر کوئی لگاتا ہے ادھر لگ جاتی ہے۔ بڑے بڑے سفارت خانوں میں پالیسیاں مرتب ہوتی ہیں، ایجنسیاں متحرک رہتی ہیں۔ صنف نازک کی ادائیں سرکاری نیم سرکاری دفاتر میں چوٹی کے سرکردہ آفیسرز کے ساتھ راہ و رسم بڑھا کر ان کو شراب، کباب، زر اور زن کا اس قدر رسیہ بنا دیتی ہیں کہ وہ مدہوشی کے عالم میں رہتے ہوئے دوسروں کے اشاروں پر جھوم جھوم کر اپنی گمنام فروخت شدہ زندگی کو دوام بخشنا فخر سمجھتے ہیں۔ کوئی ان کا محاسبہ نہیں کرتا، بلکہ منہ بند رکھنے کی قیمت وصول کر کے ان کے رتبے کو مزید تقویت دی جاتی ہے۔ ملک پہ حکمرانی کرنے والے اگر اپنے شہریوں کی حفاظت اور خدمات کے جذبے کو یکسر دل سے نکال کر بربریت اور ملوکیت کا ثبوت دیں تو پھر ہوگی سرحدوں کی حفاظت۔ مشرق سے طلوع ہونے والا سورج اپنی کرنیں ہر سو پھیلا رہا تھا۔ جوں جوں شعاؤں میں شدت آنے لگی، چہل پہل میں اضافہ ہوتا گیا۔ پرندوں نے روزمرہ کی طرح حمد و ثنا میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہ رکھا۔ ٹائیگر ویٹنگ روم میں بیٹھنے کے بجائے چہل قدمی کو ترجیح دے رہا تھا۔ بے مقصد ونڈو شاپنگ اس کی توجہ کا اندیہ نہیں تھا، بس وقت کی رفتار کے ساتھ ساتھ وہ مہنگے مراکز میں ایسی دکان کا متلاشی تھا جہاں سے وہ 2 بریف کیس خرید سکتا۔ ایک بزرگ پر نظر پڑی تو وہ اپنی چھوٹی سی دکان کھول کر صفائی ستھرائی میں لگا ہوا تھا۔ چیزوں کو دیکھا تو ہینڈ میڈ لگیں۔ ٹائیگر نے بریف کیس لیے، منہ مانگی رقم بزرگ کو ادا کی اور واپسی کی راہیں ناپنے لگا۔ ٹیکسی پکڑ ہوٹل آ پہنچا۔ دونوں بریف کیس گاڑی کی ڈگی میں رکھے۔ 10 بجنے میں ابھی آدھا گھنٹہ باقی تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ٹائیگر ویٹنگ روم میں بیٹھ گیا۔ اخبارات کی سرخیاں پوری دنیا کے سکون کی تباہی کے تذکرے، جرم و سزا کی داستانیں، جنگ و جدل، کالموں کی بھرمار، ادب میں بھی سیاست اور اشتہارات اپنی رنگینیاں نمایاں نظر آ رہی تھیں۔ 10 بجے جوں ہی ٹائیگر نے دستک دی تو کنگ حشاش بشاش نئے سوٹ میں ملبوس دروازہ کھول کر پوچھ بیٹھا، یہاں آنے سے پہلے تم اپنے کمرے میں گئے ہو کیا؟ جی نہیں۔
اچھا ایسا کرو، اپنے کمرے میں جاؤ اور تمام سامان تیار کر کے مجھے اطلاع دو جلدی۔ اور ایک بات اور، 2 بریف کیس جو خالی پڑے ہیں وہ بھی میرے کمرے میں لے آؤ۔ ٹائیگر نے حکم کی تعمیل کی اور جو ہی گیسٹ روم کا دروازہ کھولا تو اسے ایسے محسوس ہوا جیسے کمرے میں عورتوں کے استعمال میں آنے والی عطر کی بھینی بھینی خوشبو ہر طرف پھیلی ہوئی ہو۔ بریف کیس جہاں رکھے ہوئے تھے اس مقام میں قدرے فرق لگ رہا تھا۔ بریف کیس کو دونوں ہاتھوں میں پکڑے ناک کے نتنوں تک لے جا کر اس نے سونگھا تو یہاں بھی وہی خوشبو نمایاں تھی۔ دروازہ کو فوراً قفل لگا کر چابی اپنی جیب میں سنبھالی اور غسل خانے میں کبھی بیڈ روم کبھی صوفے کے آگے پیچھے کچھ نہیں ملا اسے، لیکن ایک بات ضرور تھی کہ اس کمرے میں کوئی آیا ہے۔ فوراً سامان پیک کیا اور اپنے فلور کو الوداع کہہ کر کنگ کے پاس آیا۔ جب ٹائیگر نے انجانی سی بات کنگ کو سنائی تو اس نے فوراً وہاں سے نکلنے کو ترجیح دی۔ چیک آؤٹ کے وقت کا انتظار مت کرنا ٹائیگر۔ بیرے کو بلایا تو سارا سامان نیچے پہنچ گیا۔ جعلی کرنسی سوٹ کیس میں رکھی ہوئی تھی اور ٹائیگر سامان کی حفاظت میں تھا۔ ہوٹل کے تمام بل ادا کیے اور کنگ نے اپنی گاڑی میں سامان خود رکھوایا۔ تم چلنے والی بات کرو، پر ٹائیگر نے گاڑی کا گیئر لگا دیا۔ نہ منزل کے نشان۔ 3-4 اشارے گزرنے پر خاموشی کا جمود ٹوٹا۔ کنگ کی زبان سے چعیتا گروت تو نکلا ہی تھا، لیکن ٹائیگر نے دبی زبان میں المغارات الجعیتا یعنی نحر القلب بولتے بولتے گاڑی کو بائیں جانب موڑ لیا اور اسٹیئرنگ پر کنٹرول مضبوط کر کے منزل کی راہیں استوار کرنے لگا۔ کتنی دور ہے یہ علاقہ؟ کوئی 20 کلومیٹر کے لگ بھگ ہوگا، ٹائیگر نے دھیمے لہجے میں جواب دیا۔ یہ مغارات الجعیتا ہے کیا؟ یہ وادی نہر القلب جو کہ بیروت کے شمال میں ہے، وہاں لور اور اپر غاریں بھی جو کہ سیاحوں کے لیے بے پناہ کشش کی حامل ہیں۔ مغارات الجعیتا کو ایروٹو جیٹا اور المغارات السفلا کو لوور گروٹو بھی کہا جاتا ہے۔ ان جگہوں پر گئے ہو کبھی؟ جی ہاں گیا ہوں۔ اچھا گاڑی کی رفتار کم کر لو، 8-10 گاڑیاں جو تمہارے پیچھے آ رہی ہیں ان کو گزر جانے دو۔ بہت بہتر جناب، یہاں سے تھوڑی دور عارضی پارکنگ ہے۔ نہیں پارکنگ میں نہیں جانا، بلکہ اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آگے نکل جانے والی گاڑیوں میں کوئی مزید ہلکی رفتار کر کے تمہارے تعاقب میں تو نہیں آ رہا، اور اگر ایسا محسوس کرو تو تھوڑی دیر کے لیے راستہ بدل لینا۔ گاڑیاں اپنی رفتار میں سفر طے کر رہی ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ہمارا تعاقب کر رہا ہو، لیکن میں عقبی آئینے میں جائزہ لے رہا ہوں۔ چلو پارکنگ میں گاڑی لگاؤ اور ٹائر کی ہوا چیک کر لو۔ ٹائیگر نے کنگ کی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے تعمیل کی۔ انجن کو بند نہیں کرنا؟ جی بہتر جناب۔ ٹائیگر نے بریک لگا کر چاروں ٹائروں کا جائزہ لیا اور اسی دورانیے میں مزید مسافر آگے نکل گئے۔ اب چلو اور اگلی سائڈ پارکنگ پہ گاڑی بالکل کھڑی نہیں کرنا، بلکہ مجوزہ قانون کے عین مطابق رفتار کا جمود ٹوٹنے نہ پائے۔ ہاں یہ بتاؤ اس وادی میں رہنے کے لیے کوئی ہوٹل وغیرہ ہے؟ اول درجے کے ہوٹل میں بحیرہ روم کے ساحلوں کی رونقیں عمارت قدوں سے منور ہیں۔ بڑی خوبصورت وادی ہے۔ 7 پرانے عجوبوں کے بعد اب جو نئے عجوبے معرض وجود میں آ رہے ہیں، ان میں مغارات جعیتا کا نام بھی اولیت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ یہ کانے اور اس قدر پرسکون مناظر ذہنی سکون کا موجب بنتے ہیں۔ ان کا احاطہ کوئی 9 کلومیٹر کے لگ بھگ ہے، جہاں سیر و تفریح کرنے والا خوش خرم بہت سی یادیں لیے واپس چلا جاتا ہے۔
اور پھر بھی اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ بار بار یہاں آئے۔ کچھ ہی دیر میں پارکنگ آ رہی ہے۔ پارکنگ میں کھڑی کار کا رنگ، مارکا اور اگر ہو سکے تو نمبر ذہن نشین کر لینا۔ ہاں جی، نیلے رنگ کی مرسیڈیز کھڑی ہے اور ماڈل بھی نیا ہے۔ نمبر پلیٹ؟ ہاں دیکھو دیکھو۔ کنگ کا تجسس بڑھ گیا۔ جی، لبنان کی نمبر پلیٹ نہیں بلکہ شام کی ہے۔ دمشق کا نمبر الاٹ ہوا ہے۔ تم اپنی رفتار پر چلتے جاؤ اور یاد رکھنا اگر یہ گاڑی تمہیں کراس کر کے آگے نکلنا چاہے تو جانے دینا۔ اب کتنا سفر باقی رہ گیا ہے؟ جی، آدھا راستہ تو طے کر چکے ہیں۔ کار مغارات جعیدہ کی پارکنگ میں کھڑی کرنا۔ ہاں، تو بات ہو رہی تھی اس جگہ کی جہاں دنیا بھر سے سیاح آتے ہیں۔ یہ جگہ ہی ایسی ہے، ہر وقت دیکھنے والوں کا تانتا بندھا رہتا ہے۔ بلکہ میں تو یہاں تک کہوں گا کہ لبنانی وزارت سیاحت کو فروغ بھی اس کی آمدنی سے ملا ہے۔ البتہ لبنانی خانہ جنگی میں اس سیر و سیاحت اور تفریحی مقام کو عوام کے لیے بند کر دیا گیا تھا اور ان میں فوجی یونٹیں اپنا کام سر انجام دے رہی تھیں۔ یہ مقام 19ویں صدی میں تلاش بسیار کے بعد سیاحوں کی توجہ کا مرکز بنا۔ دھیرے دھیرے نیچے اور اوپر کی سطحوں میں اس نئے عجوبے کی اقدار کھل کر سامنے آئی، جنہیں دیکھنے کے لیے مختلف ممالک سے جمع غفیر امڑ آتا ہے۔ آنے والے تو یہاں تک کہتے ہیں کہ وہ شرق الاوسط کے پیرس میں آ گئے ہیں۔ میرا بھی یہی خیال ہے کہ وہ درست ہی کہتے ہیں۔ چلیے، آپ کی بات کہاں تک درست ہے وہاں جا کے تصدیق کر لیں گے۔ فی الحال آپ خیال رکھیے کہ وہاں گاڑی جس کی نشاندہی ہو چکی ہے وہ آپ کے پیچھے تو نہیں آ رہی؟ جی، ابھی تک نظر تو نہیں آئی۔ ٹائیگر نے آئینے میں دیکھ کر کہا، یوں کریں گاڑی کی رفتار قدرے کم کر دیں۔ پارکنگ کا پتہ ہے یا نہیں؟ جی کیوں نہیں، ابھی 5 کلومیٹر کا فاصلہ باقی ہے۔ وہاں اچھے برانڈ کے سگریٹ مل جاتے ہیں؟ جی ہاں، سگریٹ، سگار، پائپ اور اعلیٰ قیمتی لائٹر وغیرہ۔ یہ لیں جناب، آپ کی مطلوبہ گاڑی ہمیں کراس کر رہی ہے۔ چلو، بہتر ہوا یہ بھی۔ تم پارکنگ میں گاڑی لگانے سے پہلے 555 سگریٹ کا پیکٹ اور اگر اسی مارکا کا لائٹر ملے تو خرید لینا۔ ٹائیگر نے تعاقب جاری رکھا، سنو، سگریٹ خریدنے سے پہلے کسی ایسی جگہ گاڑی روک لینا جہاں زیادہ تر آمد و رفت نہ ہو اور جو نئے بریف کیس خریدے ہیں ان میں جعلی کرنسی بھر لینا۔ یہ لیں جناب، اس سے بہتر اور جگہ اس کام کے لیے شاید نہیں مل سکے گی۔ چلو ٹھیک ہے، لیکن گاڑی کا انجن بند نہیں کرنا، جاؤ کام ختم کرو۔ ٹائیگر ایک ہی جست میں گاڑی کی ڈگی میں اس طرح آنن فانن پہنچا اور کام کر کے واپس گاڑی میں بیٹھنے ہی لگا تھا کہ کنگ نے کہا کہ دونوں بریف کیسوں کے کوڈ میں 555 لگا دو، جلدی کرو۔ ٹائیگر پھر سے اپنا کام تمام کر کے اسٹیئرنگ سنبھالے راستہ ناپنے لگا، ارد گرد کا جائزہ بھی لے رہا تھا۔ نشاندہی والی گاڑی نظروں سے غائب ہو چکی تھی۔ اتنے میں منزل بھی قریب آتی جا رہی تھی۔ مغارات جعیدہ کے نمایاں بورڈ دکھائی دے رہے تھے۔ ٹائیگر نے گاڑی کھڑی کی اور فوراً مطلوبہ اشیاء لے کر کنگ کے حوالے کی۔ دیکھو، بڑی احتیاط سے گاڑی پارکنگ میں لے چلو اور خیال رہے کہ اس گاڑی کے قریب گاڑی پارک کرنا جس کی نشاندہی میں کر چکا ہوں۔ بہتر جناب کے ساتھ گاڑی پارکنگ میں گھماتے بالآخر مطلوبہ مقام آ گیا۔ ادھر ہی گاڑی روک لو۔ گاڑی رکتے ہی کنگ باہر نکلا، ہلکی سی جمائی لے کر قدم آگے بڑھائے تو دوسری جانب سے بھی انتظار کرنے والے نے فاصلہ کم کیا۔ سلگتے ہوئے پائپ سے ہر کش کے ساتھ تمباکو کی خوشبو نتنوں میں آ رہی تھی۔ ادھر سے کنگ نے بھی 555 کی ڈبیا نکالی، لائٹر سے سگریٹ سلگایا اور 1-2 کش لگائے ہی تھے کہ دونوں کی الیگ سلیگ ہو گئی۔ ہاتھ ملے اور آنکھوں نے اپنائیت کی ترجمانی کر دی۔
ٹائگر متواتر دونوں کی حرکات و سکنات کا جائزہ لے رہا تھا۔ جو ہی آنے والے نے ہاتھ کے اشارے سے پیچھے آنے کی تلقین کی تو کنگ واپس گاڑی کی جانب مڑا۔ چاقو چوبند ٹائگر نے دروازہ کھولا اور گاڑی پھر سفر پر چل نکلی۔ ٹائگر جس راستے پہ یہ چل نکلا ہے جانتے ہو کس طرف جا رہا ہے؟ جی معلوم تو ایسے ہو رہا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد دوراہے سے پتہ چل جائے گا۔ تمہیں بھوک تو نہیں لگ رہی؟ کچھ خاص نہیں، بس منزل کا تعین ہو جائے پھر دیکھتے ہیں۔ جی جناب، اب جس راستے پر یہ چل نکلا ہے وہ حارت المیر کی جانب جاتا ہے۔ اس علاقے میں جرم کے بادشاہ کنگ سے جب ملیں گے تو کاروبار وسیع سے وسیع تر ہو جائے گا۔ ٹائگر ایک بات کا خیال رکھنا، اگر راستے میں اس نے گاڑی کھڑی کر کے کسی آدمی کو ساتھ بٹھایا تو بڑی چابک دستی سے گاڑی کا رخ موڑ لینا اور واپسی المغارات الجیدہ السفلی تک رکنے کا نام نہیں لینا۔ لیکن یہ تو گاڑی ایک مکان کے سامنے کھڑی کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے تم بھی چلو۔ ہاں بالکل ٹھیک، گاڑی روکو۔ کنگ گاڑی سے باہر نکلا اور اس کے ساتھ ہو لیا۔ ڈرائنگ روم میں دونوں کا تبادلہ کرنسی شروع ہوا۔ کنگ نے بات چیت شروع کی۔ 8 لاکھ جعلی کرنسی کے عوض $1 لاکھ کی بولی پر اتفاق رائے ہو گیا۔ 10 لاکھ کے دونوں بریف کیس اس کے حوالے کیے اور 1.25 لاکھ کا بریف کیس کنگ نے کھولا۔ دونوں پارٹیوں کو بریف کیس کے کوڈ کا بخوبی علم تھا۔ جب وہ جانبی خزانوں کے تالے کھولے گئے تو دونوں پارٹیوں کو شک کی کوئی گنجائش نہ رہی۔ کنگ نے بریف کیس ٹائگر کے حوالے کیا اور بزنس پارٹنر کو خیر باد کہا اور گاڑی پھر واپس اپنی ڈگر پر چل نکلی۔ کنگ نے اپنی اس ڈیل میں جس مہارت سے کام کیا وہ اپنی کامیابی پر نہایت خوش تھا۔ یہ جعلی کرنسی دمشق جائے گی اور پھر شام کے کونے کونے میں استعمال ہوگی۔ لبنان کی خانہ جنگی میں ترکی سے آئی رقم استعمال ہوتی رہی اور لبنان میں جعلی کرنسی بنانے والے اپنا کام دکھا کے اسے شام کے حوالے کرتے رہے۔ سب کے سب زر کے پجاری نکلے۔ یقیناً بگ باس بھی انسانوں کی تباہی میں لگا ہوا ہے۔ ٹائگر تم بگ باس کو جانتے ہو؟ جی جانتا ہوں لیکن چہرہ کبھی نہیں دیکھا۔ کنگ اندر ہی اندر کھولتا جا رہا تھا۔ جلا دینے والا گرم پانی کا کھولتا لاوا سا جسم کے حصوں میں ابل کر ہر چیز کو درہم برہم کرنے پہ درپے تھا۔ اس نے اپنی کیفیت کو بڑی مشکل سے سنبھالا دیا، مبادا اس کی اضطراری حالت آشکار ہو جائے جس کا خمیازہ اسے بھگتنا پڑے۔ وہ دنیا کے بڑے بڑے نامور شیطانوں کے رویوں سے دل برداشتہ ہونے لگا۔ ان شیطانوں میں اس کا نام بھی شامل ہو رہا تھا۔ آخر اس نام سے اسے کیا حاصل ہوگا؟ فانی زندگی کے گھناؤنے ایام کی داستان گناہوں کا بوجھ ہوگی اور اس بوجھ تلے اس کا دم نکل جائے گا۔ اتنی سکت باقی نہ رہ جائے گی کہ پل صراط کو آسانی سے پار کر لیا جائے۔ ٹائگر یہ سامنے ریسٹورنٹ ہے تو گاڑی روک لو۔ یہ لیں جناب، میں گاڑی میں رہوں گا۔ نہیں بھائی نہیں، آؤ میرے ساتھ، گاڑی لاک کر دو، کھانا کھاتے ہیں۔ مغارات جعیدہ میں سیاحوں کی بھیڑ لگی ہوئی تھی کیونکہ 10 سالہ ترقی کے منصوبے میں اول مقام پہ رکھی جانے والی یہ جگہ دنیا کے نئے عجوبوں میں اپنا نام روشن کر رہی تھی۔ یونان کی خانہ جنگی نے سیاحوں کو دل برداشتہ کر رکھا تھا اور جو ہی اس کو دوبارہ عوام کے لیے کھولا گیا تو اس عجوبے کو دیکھنے والے جوک در جوک امڑ آئے۔ کھانا انتہائی لذیذ تھا، دونوں نے جی بھر کے اس کی لذتوں کو سراہا۔ ہاں ٹائگر، ہو جائے سیر و سیاحت، تم میرے گائیڈ ہو، آگے تم پیچھے ہم۔
مغارات الجعیتۃ السفلی یعنی نچلی سطح کی پہاڑی کانوں سے سفر شروع کرتے ہیں۔ ٹکٹیں خرید کر وہ 15-16 سیاحوں کی کشتی میں سوار ہو گئے۔ کشتی کا ملاح اپنے تجربات کی بنا پر ہر اس مقام پر سیاحوں کی دلچسپی کو اجاگر کر رہا تھا۔ رنگ کی جوں کسی رفتار ارد گرد کے جائزے کو دوام بخش رہی تھی۔ قدرت کے ایسے ایسے شاہکار غاروں میں پوشیدہ تھے جس سے انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ نچلی سطح کو دیکھنے والے یقیناً ایک تشنگی سی دل میں سمو کر واپس آ جاتے ہیں، کیونکہ وہاں تصاویر اتارنے کے لیے کیمرہ ممنوع ہے۔ البتہ اوپر والی سطح پر یہ سہولت موجود ہے۔ سفر تھا ختم ہو گیا، اور جب اوپر والی سطح پر سیاحت شروع ہوئی تو وہ مزہ بھی زائل ہو گیا جو نچلی سطح میں موجود تھا۔ یہ وقت ایسا تھا جس میں دماغی سکون اور قدرت کی میناکاری کا ثبوت کھل کر سامنے آ رہا تھا، اور اسی سیر و تفریح میں سورج اپنی تمازت کھو بیٹھا۔ ان غاروں سے باہر آتے ہی پھر سے دنیا داری نے جنم لیا۔ کیا خوب نظارے تھے جن میں دوسری کوئی سوچ اپنا قدم جمانے سے بالکل قاصر تھی۔ کنگ نے ایک لمبی سانس لی اور جی جناب چلیں واپس، جیسا آپ کا حکم، ٹائیگر نے مؤدبانہ جواب دیا۔ ٹائیگر تم کہاں رہتے ہو؟ جی بیروت میں۔ ہمیں گھر لے چلو۔ جی بہت بہتر۔ گاڑی کے پہیے حرکت پذیر رہے۔ کنگ اپنے بچپن کے خیالات میں کھو گیا۔ اسے گاؤں کے کونے کونے کی یاد ستانے لگی۔ معصومیت کے کھیل کتنے بھلے تھے۔ آج جس دلدل میں وہ دھنستا جا رہا تھا اس کا انجام کیا ہوگا؟ رونگٹے کھڑے کر دینے والی جرائم کی دنیا میں قدم رکھنے والوں کے راستے بالآخر مسدود ہو جاتے ہیں، اور جیل کے بند دروازوں میں سلاخوں کے پیچھے ساری عمر گزر جاتی ہے۔ ہوا سے زر کیا سے کیا بنا رہی ہے اسے۔ اس کے والدین نے کبھی سوچا تک نہ تھا کہ وہ جرم کی دنیا کا عظیم شاہکار بنے گا۔ یہاں پر پردیس میں جان گئی تو کھڈے میں، کسی کو کانوں کان خبر تک نہ ہوگی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا۔ حرام موت آئے گی۔ یہ دل اور دماغ آپس میں متفق کیوں نہیں ہو جاتے؟ ہر وقت الگ الگ منصوبے سوچ کر انداز متغیرانہ دل کی چاہتوں اور خواہشوں کے لامتناہی سلسلے ضمیر کی آواز کو کیسے دبا لیتے ہیں اور خود کو مقدم رکھتے ہوئے چپ رہنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ ضمیر اس کے باوجود کہیں نہ کہیں تنہائیوں میں احساس شرمندگی اجاگر کرتا ہے، لیکن سنہری روپہلی زر کی چمک آنکھیں خیرہ کر کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو مفلوج کر کے رکھ دیتی ہے۔ اسے کہاں جانا ہے؟ منزل کا کوئی تعین نہیں۔ کسی کے اشاروں پر ناچ رہا ہوں جن میں ضمیر کی آواز کا کوئی دخل عمل نہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں اس کی آزادی سلب ہو رہی ہے، اور آہستہ آہستہ وہ غلامی کی عادات و اطوار کو اس طرح اپنے من میں بسا لے گا کہ مرتے دم تک اسی کی پیروی کرتا رہے گا؟ نہیں، اسے اپنی راہوں کا تعین کرنا ہوگا۔ کی سوچ کا جواب دیتے ہوئے زر نے پوچھا، تمہارے پاس اپنا زر کتنا ہے؟ ایسے زر میں اس کا حصہ آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ چھوٹے چھوٹے شکار کھیل کر اب $1.25 کا شکار کھیلنا چاہتے ہو؟ لیکن یاد رکھو میں تمہارا زر نہیں ہوں، جس کا ہوں وہ تمہاری جان نہیں چھوڑیں گے۔ ابھی سفر طویل اور کٹھن ہے، وقت کی مہربانی ہے جو تمہارے ساتھ ہے، انتظار کرو ان کا۔ جوں ہی سر سے گزرا تم بھی محاکنگ کہلاؤ گے، اور زر بذات خود تمہارا غلام ہو جائے گا۔ ضمیر نے ہلکی سی مسکراہٹ سے خود کو خاموش کر لیا۔ دل اپنے مد و جزر میں شہنشاہی تانے بانے بنتا رہا۔
زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ قانون کی حیثیت اختیار کرنے لگا۔ اشاروں کی زبان خدام کی حرکات و سکنات پر حاوی ہو گئی۔ یہ ہے وہ جاہ و جلالت جس کی تمکنت اس کے دل میں معجزن تھی۔ یہ اس قدر شدید تھی کہ ضمیر کی آواز دب کے رہ جاتی۔ ٹائیگر اسی منزل کی پہلی کڑی تھی جو اس کا حکم چوں چراں کیے بغیر بجا لا رہا تھا۔ ٹائیگر کا خیال آتے ہی اس کی سوچوں کو قدرے سکون ملا، اور جوں ہی ٹائیگر نے ایک موڑ لیا تو کنگ نے پوچھا کہ گھر اور کتنی دور ہے؟ جی یہ آخری موڑ تھا، اب آپ ہمارے غریب خانے پر تشریف لا چکے ہیں۔ رقم گاڑی میں ہی رہنے دیں یا گھر لے چلیں؟ رقم ساتھ لے لو۔ ٹائیگر نے گاڑی اندر پارک کی اور ایک خوبصورت گھر میں کنگ نے قدم رکھتے ہی محسوس کر لیا کہ ٹائیگر کی خدمات نئی نہیں ہیں بلکہ بگ باس کا وہ پرانا خدمتگار ہے۔ ٹائیگر نے کنگ کو رہائشی کمرہ دکھایا۔ کمرے میں ہر چیز بڑے سلیقے اور طریقے سے رکھی ہوئی تھی۔ یہ لوہے کا لاکر آپ استعمال میں لا سکتے ہیں، اپنا کوڈ لگا کے اس میں رقم محفوظ کر لیں۔ ہاں رکھ دو اس میں دونوں بریف کیس، کہہ کے کنگ نے غسل خانے کی جانب قدم بڑھائے اور نپے تلے قدموں سے ہر چیز کا جائزہ لیا۔ عشائیہ کتنے بجے تناول فرمائیں گے؟ ٹائیگر نے ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ بس یہی غسل کر لوں پھر نکلتے ہیں کہیں۔ اگر سیر و تفریح کے لیے کہیں جانا چاہتے ہیں تو بندہ حاضر ہے، لیکن کھانے کے تمام انتظامات گھر میں موجود ہیں۔ اتنے میں دروازے کے باہر لگی گھنٹی کی آواز آئی۔ اس گھر میں تمہارے ساتھ کوئی اور بھی رہتا ہے؟ کنگ قدرے پریشانی کے عالم میں تھا۔ جی نہیں، لیکن 2 خادمائیں جب میں گھر میں ہوتا ہوں تو گھر کی صفائی اور کھانے کے معاملات انہی کے سپرد ہوتے ہیں۔ ان خادموں کے علاوہ کوئی خادم بھی ہوتا ہے؟ نہیں جناب، بس یہی 2 خادمائیں ایک عرصے سے ہمارے ہاں کام کر رہی ہیں۔ ان دونوں کا تعلق سری لنکا اور ہندوستان سے ہے۔ یہاں کافی تعداد میں عورتیں ہر ملک کی اور خاص کر ایشین مل جاتی ہیں جو گھروں میں فل ٹائم کام کرتی ہیں اور پارٹ ٹائم بھی۔ تو یہ گھر تمہارا خریدا ہوا ہے یا کرائے پر ہے؟ جی یہ گھر مالک کا ہے، مجھے اس کا کوئی کرایہ نہیں دینا پڑتا، یہاں تک کہ اس کے بل بھی مالک ادا کرتے ہیں۔ گھر کے اخراجات، مہمان نوازی سب کچھ کرنے والے کرتے ہیں، میں تو بس نوکری دے رہا ہوں۔ دمشق میں کتنا عرصہ رہے؟ لبنان کی خانہ جنگی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی اور میں گاہے بگاہے مالک کے حکم پر لبنان آتا تھا اور یہاں کے شعلوں سے بجتے بجاتے پھر شام چلا جاتا تھا۔ جو ہی قدرے سکون ہوتا پھر یہاں ڈیرے ڈال لیتا تھا۔ خیر اب تو پہلے سے بہت سکون ہے، لیکن کبھی کبھار جھڑپ ہو جاتی ہے۔ اسرائیل اپنی منمانی کرتا ہے۔ بھائی تم بھول گئے وہ ٹائیگر، دروازہ کیوں نہیں کھولا؟ جی وہ تو میں نے کھول دیا، یہ رہا کنٹرول۔ ٹائیگر نے جیب سے لاک کنٹرول نکالا اور کنگ کے ہاتھ میں تھما دیا۔ یہ کنٹرول اب آپ کا ہے جناب، اسے آپ اپنے پاس رکھ لیں، یہی میز پر رکھ دو، آتا ہوں غسل کر کے۔ ٹائیگر نے حکم کی تعمیل کی اور کنٹرول میز پہ رکھ کے چل دیا۔ ٹائیگر کو جاتے ہوئے کنگ نے اس طرح دیکھا جیسے چند لمحوں کے لیے ٹائیگر باس ہو اور وہ ایک نوکر، کیونکہ اس کے خدمات بہت زیادہ تھیں اور وہ جان جوکھوں میں ڈال کر وہ اس مقام تک پہنچا تھا جہاں زندگی کی تمام آسائشیں آرام و سکون سے میسر تھا۔ لیکن اندرونی حالات اور خلفشار کیا ہیں وہی جانتا تھا۔ ایسا مخلص تجربہ کار آدمی جب بگ باس کے پاس موجود تھا، پھر اس کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ یہی سوچتے سوچتے اس نے سر کو جھٹکا دیا اور غسل خانے میں جا گھسا۔ ٹائیگر دونوں خادماؤں کے ساتھ مصروف تھا، کھانے کی ہدایات دے رہا تھا۔ سری لنکن لڑکی صفائی ستھرائی میں لگ گئی
اور انڈین باورچی خانے میں طعام کا اہتمام کرنے لگی۔ دونوں لڑکیوں کا رکھ رکھاؤ، چال ڈھال اور خوبصورتی اپنی جگہ پہ نمایاں تھی۔ دونوں کا طرز تکلم انتہائی شیریں اور انداز دلربانہ کسی انجان کو بھی اپنا بنانے کی صلاحیت کا حامل تھا۔ چناؤ کرنے والے نے انتخاب کرتے وقت ان کی خصوصیات پر زیادہ دھیان دیا تھا۔ دیکھنے میں خادمائیں ضرور تھیں، لیکن حقیقتاً اندرون خانہ ان سے کیا کیا کام لیے جاتے ہیں یہ پردے کے پیچھے والی بات ہے، اور پردہ منہ دکھائی دیے بغیر اٹھتا نہیں۔ سری لنکن لڑکی نے نچلے حصے کی صفائی مکمل کر کے باورچی خانے کا رخ کیا، کیونکہ ٹائیگر کسی ضروری کام کے لیے گھر سے باہر جا چکا تھا، اور اس کے آنے تک اس نے ضروری سمجھا کہ باورچی خانے میں جولی کا ساتھ دے۔ جو ہی وہ باورچی خانے میں داخل ہوئی، جولی نے جھٹ سے باورچی خانے کا کام ڈولی کے سپرد کیا اور خود اوپر والے حصے کی صفائی کے لیے قدم بڑھائے۔ آنکھوں ہی آنکھوں میں اشاروں کی زبان سے طریقہ ہائے واردات کی تصدیق کی، اور ڈولی نے مسکراہٹوں میں سمجھ گئی کہہ کے سر نگوں کر لیا۔ جولی نے تم ادھر ہم ادھر کہہ کے اپنی پرواز بڑے کروفر سے اونچی کی۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس کی کمر کا لوچ اس طرح حرکت پذیر تھا جیسے مقابلہ حسن میں شمولیت کے لیے جا رہی ہو۔